نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم سبحان الله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم،
ماہ مبارکہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک دن ہمیں نصیب فرمایا، یہ مبارک مہینہ اور اس کا یہ آخری عشرہ اور آج کا یہ مبارک دن جمعۃ الوداع کا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس جمعۃ الوداع میں نے آپ حضرات کے سامنے 28ویں سپارے میں سورہ المنافقون کا دوسرا رکوع پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ 3 آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ اور پھر ان کے ضمن میں قرآن پاک کا ایک اور واقعہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اس کا انشاءاللہ تذکرہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسے کیا، یعنی دنیاوی نعمتیں جن میں سے 2 کا یہاں پہ تذکرہ ہوا، مال اور اولاد، اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن یہ خاص طور پر ان 2 کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اکثر و بیشتر دنیا کی نعمتیں انسان کو رب کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، دین سے دور کر دیتی ہیں، اور یہ نعمتیں خاص طور پر ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ نعمتیں اکثر و بیشتر انسان کو رب کی یاد سے غافل کرتی ہیں اور دین سے دور کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور اگر کسی نے ایسے کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسے کیا کہ دنیا کی یہ نعمتیں اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یاد رکھو کہ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی چاہے وہ دنیا میں دنیا والوں کی نظر میں کتنے ہی کامیاب ہوں، ان کے مال و دولت کا کسی کو، بلکہ خود ان کو علم نہ ہو کہ کتنا مال و دولت ان کے پاس ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہو، عزت ہو، شہرت ہو، ہر چیز ان کے پاس موجود ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں کہ جس کو یہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ آگے فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یعنی ہمارے راستے میں ہماری رضا کے لیے خرچ کرو،
قبل اس کے کہ کسی کی موت آ جائے، موت کے آنے سے پہلے پہلے تم خرچ کرو۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ اس وقت صدقہ کرنا جب کہ تو ضرورت مند ہے، صحت مند ہے، تیرے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی ضرورت ہے وہ بھی ضرورت ہے، اس وقت اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ بہتر صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو کہ جب جان حلق میں آ کے اٹک جائے، ملک الموت آ جائیں، روح نکالنا شروع کریں، موت نزع کا عالم طاری، اور اس وقت انسان کہے کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، فلاں کو اتنا دے دینا۔ حضور نے فرمایا وہ تو پہلے ہی کسی کا ہو چکا، تو نے ساتھ قبر میں تو لے کے جانا نہیں، وہاں تو خالی ہاتھ جانا ہے، بس ایک کفن نصیب ہوگا وہ بھی قسمت سے، مقدر سے، باقی تو سب ادھر ہی پڑا رہے گا، بینک بیلنس بینک میں رہے گا، کار گراج میں کھڑی رہے گی، کوٹھی یہیں رہے گی، بنگلہ یہیں رہے گا، کارخانہ فیکٹری ہر چیز یہیں رہے گی، ساتھ کچھ نہیں لے کے جائے گا، تو پہلے وہ تو پہلے ہی کسی کا ہو چکا، اس وقت یہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، موت کے آنے سے پہلے پہلے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہے جب موت آ جائے تو وہ کہے کہ یا رب ذوالجلال کاش کہ تھوڑی سی مہلت مجھے مل جاتی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر تو میں صدقہ بھی کروں گا اور بڑا نیک ہو جاؤں گا سیدھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے وہ ٹائم مقرر کیا ہوا ہے اور پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، پھر اس وقت مہلت نہیں ملتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ مال اور اولاد کو علامت کے طور پر ذکر کیا، یعنی ساری دنیا کی نعمتیں، لیکن سب سے بڑی نعمتیں یہی ہیں، تو یہ نعمتیں تمہیں دین سے دور نہ کریں، اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ اب دیکھیے کس طرح یہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں اور دین سے دور کرتی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ جو ہے اس کو اشارتاً ذکر فرمایا گیا اور احادیث مبارکہ میں اس کو پھر اس کی تفصیل ہے۔ حضرت امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بہت وہ غریب اور مسکین تھا، یعنی اس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں کوئی کاروبار نہیں تھا، تو ہر وقت مسجد کے اندر رہتا تھا، نماز پڑھی تو ادھر ہی بیٹھ گیا، اگر باہر گیا تو تھوڑی دیر کے بعد سب سے پہلے پھر مسجد میں آ گیا، تو زیادہ وقت مسجد کے اندر ہی گزارتا تھا، مسجد نبوی شریف میں۔ لیکن
اب دیکھیے غربت کا کیا عالم تھا، صبح کی نماز پڑھتا تو فوراً وہ اٹھ کے چلا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملاحظہ فرمایا یا کسی نے عرض کیا تو حضور نے اسے فرمایا بھئی دیکھو نماز پڑھ کے اس طرح بھاگنا یہ نفاق کی علامت ہے، نماز پڑھ کے ذکر کرو، کوئی دعا مانگو، کوئی تو کچھ دیر نماز کے بعد بھی ذکر دعا وغیرہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ سلام پھرا اور بھاگے۔ اس نے عرض کیا حضور بڑی مجبوری ہے۔ فرمایا کیا مجبوری ہے بھئی؟ کہنے لگا جی یہ چادر جو میں نے اوپر اوڑھی ہوئی ہے، قمیض نہیں پہنی ہوئی سی، ایک تہمت باندھا ہوا تھا اور ایک چادر اوپر اوڑھی ہوئی تھی، بس یہ 2 چادریں تھیں اس کے پاس۔ اس نے کہا کہ جی اتنی غربت اور مجبوری ہے کہ میری بیوی کے پاس کوئی اور چادر نہیں ہے کہ سر پہ اوڑھ کے وہ نماز پڑھ سکے، میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں، یہ چادر اسے دیتا ہوں، وہ سر پہ اوڑھتی ہے تو پھر وہ نماز پڑھتی ہے، اور کوئی کپڑا نہیں ہے کہ وہ اسے دوپٹے کے طور پر چادر وہ سر پہ اوڑھے اور نماز پڑھ سکے، اس لیے میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں، فوراً چلا جاتا ہوں کہ جا کے یہ چادر اسے دوں اور وہ نماز پڑھ سکے۔ یہ اس کی غربت کا عالم تھا، تو باقی زیادہ وقت وہ مسجد کے اندر ہی گزارتا تھا۔ ایک دن وہ آیا، ثعلبہ اس کا نام، مفسرین نے لکھا احادیث مبارکہ میں بھی ہے، حضرت ابن عباس، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کہنے لگا ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے مال دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحک یا ثعلبۃ قلیل تؤدی شکرہ خیر من کثیر لا تطیقہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو دنیا کی نعمتیں یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور انسانی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے، اس لیے یہ معیوب نہیں ہے کہ انسان دنیا کا مال و دولت مانگے یا دنیا کی نعمتیں حاصل کرے، یہ برا نہیں ہے، لیکن برا کیا ہے کہ جب یہ نعمتیں دین کے رستے میں رکاوٹ بن جائیں، انسان کو اللہ سے دور کر دیں، دین سے دور کر دیں، مذہب سے دور کر دیں، اس وقت یہ چیزیں پھر بری ہو جاتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے باطنی احوال سے بھی قلبی دلی جو احوال ہیں اور آئندہ پیش آنے والے احوال ان سب پہ مطلع فرمایا ہے کہ کس کو کیا کیفیت پیش آنے والی ہے دنیا میں، قبر میں، محشر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو سب پر مطلع فرما دیا۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور ان کو یعنی دنیا کا مال و دولت ملا، حضور نے دعا کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی نہیں کی، خادم تھے، حضور نے دعا کی یا رب ذوالجلال اس کو دنیا کا مال و دولت، اتنا مال فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرے 2 مرتبہ پھل دیتے ہیں حضور کی دعا کی برکت سے۔ تو بے شمار لوگوں کے لیے دعا کی اور ان کو مال و دولت ملا، لیکن چونکہ اس کے احوال سے حضور جانتے تھے کہ اگر اس کو مال ملے گا تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، اس لیے اسے فرمایا کہ دیکھو تھوڑا مال جو ہو نا جس کا تو شکر کرے وہ اس سے بہتر ہے کہ پھر تو شکر نہ کرے، جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، دین سے غافل کر دے، اس سے بہتر تھوڑا ہی ہے۔ خاموش ہو گیا وہ۔ کچھ ٹائم، کچھ دن گزرے، پھر اس نے یہی کیا، ادعو اللہ ان یرزقنی مالا، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھے مال دے۔ اب چونکہ حضور رب کی عطا سے
جانتے تھے اس کی کیفیت کو. تو دوسری مرتبہ بھی حضور نے فرمایا اما ترضی ان تکون مثل نبی اللہ، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تو اللہ کے نبی کی طرح ہو جائے؟ مجھے دیکھ، میں کبھی کھاتا ہوں کبھی نہیں، گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، کبھی ستو کھا لی کبھی کھجوریں کھا لی، گھر کے اندر یہ کیفیت ہے، تو یہ نہیں چاہتا کہ تو مجھ جیسا ہو جائے. فوالذی نفسی بیدی لو شئت ان تسیر الجبال معی ذہبا وفدۃ لصارت. اور حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو فقر ہے میرا یہ کوئی اضطراری ہے، یعنی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بنے، نہ صرف یہ کہ سونے چاندی کے بن جائیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ چلیں. دوسری میں ہے لصارت معی جبال الذہب، یہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور میرے ساتھ ساتھ جائیں، میں جہاں جاؤں میرے ساتھ چلتے جائیں. لیکن فرمایا نہیں، میں نے فقر کو پسند کیا ہے اپنے اختیار سے، یعنی میرا فقر اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا اختیار دیا ہے، لیکن میں نے اپنی مرضی سے اس فقر کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دیا تھا کہ محبوب چاہو تو شہنشاہوں والی زندگی گزارو اور چاہو تو فقیروں والی زندگی گزارو. تو حضور نے عرض کیا یا رب ذوالجلال میں فقیروں والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایک دن کھاؤں تو تیرا شکر کروں، ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں. تو حضور نے اسے فرمایا کہ دیکھو تو نہیں چاہتا کہ تو اللہ کے نبی جیسا ہو جائے، حالانکہ میری کیفیت یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے. قال والذی بعثک بالحق لئن دعوت اللہ فرزقنی مالا لأعطین کل ذی حق حقہ. اس نے کہا، پھر بھی اس نے یہی کہا کہ حضور اللہ کی قسم، اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا تو میں ہر حقدار کا حق اس کو دوں گا. جب اس نے بار بار کہا، حضور نے پہلے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کی کیفیت کو جانتے تھے، اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ اگر اس کو مال ملے گا تو اس نے کیا کرنا ہے، لیکن بار بار اس نے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ارزق ثعلبۃ مالا، یا رب ذوالجلال اس شخص کو مال دے. اب بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا جس کا کوئی وارث نہیں تھا، بڑا مالدار تھا، تو وہ سارا مال وراثت کے طور پر اس کو مل گیا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کیفیت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. شاعر نے کہا، منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا، میرے کملی والے نے. اور دوسرا شاعر کہتا ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. سبحان اللہ. حضور نے دعا کی، اب اس کے پاس
مال و دولت آنا شروع ہو گیا، بکریاں اس نے پالیں۔ فاتخذ غنما فنمت کما ینمو الدود، جیسے کیڑے بڑھتے ہیں نا ایسے اس کا مال بکریوں کے صورت میں بڑھنے لگا۔ فضاقت علیہ المدینہ، تو مدینہ کی جگہ، مدینہ منورہ میں اس کا جو رہائش وہ تنگ پڑ گئی۔ فتنحى عنها فنزل واديا من اوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما۔ اب جب اس کی جگہ وہ تنگ پڑ گئی تو وہ باہر چلا گیا، کھلی جگہ وادی میں چلا گیا، وہاں جا کے اس نے اپنا ڈیرا بنا لیا، یوں کہہ لیجئے، وہاں اس نے وہ اپنا ریوڑ رکھا۔ پہلے کیا تھا، اس کو کہا جاتا تھا حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر، کیونکہ زیادہ وقت رہتا ہی مسجد میں تھا۔ اب جب وہ مال و دولت آ گیا تو باہر چلا گیا، تو دن کو آتا، ظہر اثر پڑھتا، باقی جماعتیں ختم، 2 جماعتوں میں مسجد میں وہ آتا۔ ثم نمت وکثرت فتنحى حتى ترك الصلوات الا الجمعہ، پھر وہ اور مال بڑھ گیا، اب ظہر اثر بھی گئی، اب صرف 7 دن کے بعد جمعے کو آتا۔ وَهِيَ تَنْمُو كَمَا يَنْمُو الدُّودُ حَتَّى تَرَكَ الْجُمُعَةَ، اور مال بڑھ گیا اور مصروفیت ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے مال و دولت نے مال کو سنبھالنے کے لیے کوئی ملازم ہوں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوگا، سارا کچھ، تو اب جمعہ بھی جاتا رہا۔ فَطَفِقَ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، گزرنے والے لوگوں سے پوچھتا بھئی جمعہ میں کیا کچھ حضور نے فرمایا، کیا کچھ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما فعل ثعلبہ، اس کا کیا ہوا بھائی ثعلبہ کو، اب وہ نظر نہیں آتا۔ عرض کیا حضور اتخذ غنما، اس نے وہ بکریاں پالی تھیں تو اتنی ہو گئیں کہ مدینہ میں اس کی تنگ پڑ گئی جگہ، تو اب وہ باہر چلا گیا، وہاں اس نے اپنا ریوڑ رکھا ہوا ہے، تو اب پہلے ظہر اثر آتا تھا، پھر جمعہ آتا تھا، وہ بھی جاتا رہا، اتنی مصروفیت ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، وَأَنزَلَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا کہ اے محبوب اب مالداروں سے زکوٰۃ لو اور مالداروں سے زکوٰۃ لے کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ اب اسلامی حکومت میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ مالداروں سے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرے اور حقداروں کو دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ حکم نازل فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی بھیجے کہ جاؤ فلاں 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 شخص جو ہے وہ باہر مدینہ سے رہتے ہیں، جن کے پاس اتنا مال و دولت ہے، ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سناؤ اور اس کو کہو بھائی کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جب وہ آدمی اس کے پاس پہنچے، اس کو جا کے بتایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیری طرف بھیجا ہے کہ تو زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ فقال ارونی کتابکم، اس نے کہا وہ کہاں ہے، وہ خط کہاں ہے جو لیٹر حضور نے دیا ہے، وہ دکھاؤ مجھے۔ فقال ما هذه الا جزیۃ ما هذه الا اخت الجزیہ، کہنے لگا ہیں اب ٹیکس لگانے شروع کر دیے۔ کیفیت ذرا دیکھیے، جب مال آتا ہے تو اکثر و بیشتر پھر کیا انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے، اچھا یہ ٹیکس لگانے شروع کر دیے۔ انطلقا حتی ارا رائی، اچھا تم جاؤ میں سوچتا ہوں کیا کرنا ہے۔ پہلے تو اس نے کہا بھی آگے جاؤ دوسروں سے لے آؤ،
جب ادھر سے لے کے پھر اس کے پاس آئے زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے، تو کہنے لگا یہ ٹیکس لگانے شروع کرتے ہیں، جاؤ میں سوچوں گا، ابھی میں فیصلہ کروں گا کچھ۔ وہ آئے حضور کے پاس، سب لوگوں نے جنہوں نے زکوٰۃ دی تھی پورے طریقے سے حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بارے میں بتایا کہ حضور اس نے ایسے کیا، پہلے تو کہا آگے جاؤ دوسروں سے لے کے آؤ میں دیکھوں گا۔ جب پھر دوبارہ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا ہے یہ ٹیکس لگانے شروع کر دیے، جزیہ لگانا شروع کر دیا، میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکا، جاؤ تم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس پہ بڑا افسوس ہے، میں نے تو اس کو پہلے ہی سمجھایا تھا، میں تو رب کی عطا سے جانتا تھا کہ اس کو کیا ہونا ہے جب اس کو مال ملے گا، لیکن اس پہ بڑا افسوس۔ اب اس کا کوئی رشتہ دار سن رہا تھا حضور کی بارگاہ میں یہ ساری کارروائی، اس نے اس کو جا کے بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان منافقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ تو اس نے حضور سے کیا تھا نا، لیکن حضور سے وعدہ کرنا، اللہ سے وعدہ کرنا ہے، حضور اللہ کے نائب اکبر ہیں زمین پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، جو کچھ محبوب سے جو کچھ بات چیت ہو رہی ہے وہ گویا رب سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوں میں سے ہو جائیں گے، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ آپ مجھ کے لیے میرے لیے دعا کریں، لَإِن دَعَوْتَ اللَّهَ فَرَزَقَنِي مَالًا لَأُوتِيَنَّ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اگر اللہ مجھے مال دے گا نا تو میں ہر حقدار کو اس کا حق دوں گا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دے گا تو میں ضرور صدقہ کروں گا اور بڑا نیک ہو جاؤں۔ فَلَمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ لیکن کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو مال و دولت دیا تو بخل کیا، یعنی زکوٰۃ تک دینے سے انکار کر دیا، باقی نفلی صدقات تو دور کی بات، فرض صدقہ بھی دینے سے اس نے انکار کر دیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق لگا دیا اس کے دل میں اس دن تک جس دن وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کیا اور جھوٹ بولا۔ اب جب یہ اس کے پاس بات چیت پہنچی تو اب وہ اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے کچھ مال لے کے آ گیا، حضور یہ قبول فرمائے۔ حضور نے فرمایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا، ان اللہ منعنی ان اقبل منک صدقتک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں تیرا صدقہ قبول کروں۔ اب دیکھیے بہت بڑے کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے بہت ظلم و ستم بھی کیا تھا لیکن ان کو معافی مل گئی۔ حضرت ابو سفیان، عمر گزر گئی ان کی زیادتیاں کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے، لیکن فتح مکہ کے موقع پہ سب سے زیادہ کرم انہی پہ ہوا۔ اسی طرح اور تھے اکرمہ بن ابی جیل، ابو جیل کا بیٹا، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، معافی مل گئی، ان پہ بھی کرم ہوا۔ حضور کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے حضرت وحشی، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، ان کو معافی مل گئی۔ حضرت ہندہ جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھیں، غزوہ احد میں جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو انہوں نے اس وقت چونکہ کافر تھیں، حضرت حمزہ کے پیٹ کو چاک کر کے کلیجہ نکال کے چبایا، کیونکہ غزوہ بدر میں اس کے باپ کو، بھائی کو اور دوسرے عزیزوں کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا، تو وہ اپنا وہ جو ہے وہ
دل کا جو بڑھاس نکالنے کے لیے، اپنی دشمنی مٹانے کے لیے، لیکن ان کو بھی معاف کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن اب یہ فرمایا اللہ نے مجھے منع کر دیا، میں اپنی طرف سے تو کچھ کرتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تیرا صدقہ قبول کرنے سے۔ چلا گیا، سر پہ مٹی ڈالی، حضور کا وصال ہوا، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں لے کے آیا، انہوں نے فرمایا جب حضور نے قبول نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں؟ پھر حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں آیا، انہوں نے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا ہے، حضرت صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا تو میں کہاں سے تمہارا مال قبول؟ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں انہوں نے کہا جب حضور نے قبول نہیں کیا، شیخین نے قبول نہیں کیا، اسی حالت میں وہ مر گیا۔ تو اب دیکھیے کس طرح یہ دنیا کی نعمتیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ تو دنیا کی نعمتیں، مال و دولت، اولاد، ہر چیز نعمت جو بھی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن جب یہی نعمتیں یہ دین سے دوری کا سبب بنے، غفلت کا سبب بنے، تو پھر یہ نعمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتی ہیں، یہ رحمت نہیں رہتی بلکہ یہ انسان کے لیے یہ زحمت بن جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن جاتی ہیں اور جہنم جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کیا ایمان والو، مال و اولاد اور دوسری نعمتیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو اگر کسی کو اس کے مال نے، اس کی اولاد نے، دنیا کی نعمتوں نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، دین سے دور کر دیا، تو چاہے وہ دنیا کی نظر میں کتنا ہی کامیاب کیا نہ ہو، رب کی نظر میں، رب کی بارگاہ میں وہ نقصان اٹھانے والا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر فضل و کرم فرمائے، اور اس جمعۃ الوداع کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام خطائیں، غلطیاں معاف فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ رمضان شریف کے بعد انسان پہلے کی بہ نسبت نیکی کی طرف زیادہ راغب ہو۔ تو اگر رمضان شریف ہماری زندگی میں یہ تبدیلی پیدا کر گیا کہ پہلے کی نسبت رمضان شریف کے بعد ہم نیکی کی طرف زیادہ راغب ہیں، تو سمجھو ہمارے روزے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔